الحمد لله الذي أنزل القرآن وشرفنا بحفظه وتلاوته وأمرنا بتجويده وترتيله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد خاتم أنبيائه ورسله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العلي العظيم. محبان قرآن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں اللہ بزرگ و برتر کے لیے لائق ہیں کہ جس نے قرآن کریم کو نازل فرما کر ہمیں ہدایت اور رہنمائی کا راستہ عطا فرمایا، اور اللہ برتر و بزرگ کی تعریف و حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں بے انتہا ان گنت درود و سلام ہوں نبی آخر الزمان ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، اس کے بعد آپ حضرات کے سامنے چھوٹا سا اپنا تعارف کرانا ضروری سمجھتا ہوں کہ شاید کہیں آپ بعد میں سوال نہ شروع کر دیں کہ آپ کون ہیں. اس لیے میرا نام قاری ندیم زمان اور میں شارجہ اوقاف سے منسلک ہوں. دائرۃ الشؤون الاسلامیہ شارجہ کے تحت ایک مرکز میں قرآن کریم کی تعلیم دیتا ہوں، مدرس ہوں. قرآن کریم تجوید کے ساتھ ہم پڑھاتے ہیں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں اس کاوش میں، اس محنت میں لگائے رکھے اور اسی طرح اس خدمت کا موقع عطا فرمائے اور اس کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو اسی طرح پڑھا جائے جس طرح نازل کیا گیا ہے. کیونکہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی وہ آیت تلاوت کی ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یعنی قرآن کریم کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. اس حدیث میں قرآن عظیم کی عزت افزائی ایک مومن کے لیے کافی ہے، نہ صرف کافی ہے بلکہ وافی ہے. دنیا و ما فیہا سے اعلی و ارفع دربار رسالت سے صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہونے کا تمغہ اس حدیث میں ملتا ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اس ضمن میں ہم نے یہ گروپ بنایا ہے. اللہ تعالیٰ گروپ بنانے والوں کو، اس میں شامل ہونے والے لوگوں کو اجر عظیم سے نوازے اور ان کی کوششوں اور ہماری کاوشوں کو اور پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے. میں تجوید کا ذکر کر رہا ہوں کہ قرآن کریم کو
تجوید کے ساتھ نازل کیا گیا ہے اور اس کو اسی طرح پڑھنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ اس بارے میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو ترتیل ہے، الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفت الوقوف، یعنی ترتیل حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنے اور اس کا محل وقف یعنی وقف کا محل اور اس کا طریقہ پہچاننے کا نام ہے۔ جب ہم لوگ تجوید پڑھیں گے، اس کے قواعد، اس کی ابتدا انتہا، اس سے منسلک، اس سے متعلق باقی ساری چیزیں ہم پڑھیں گے، ان کا ضمناً ذکر کر دیتا ہوں کہ کیا کیا ہم پڑھیں گے۔ ان میں فن تجوید کے مبادی ہیں، حروف کے مخارج اور ان کی صفات ہیں، اور بقیہ مسائل یعنی تفخیم و ترقیق، اظہار، ادغام، اقلاب، اخفاء، غنہ، تسہیل، ابدال اور مدوں کا بیان، یہ ہمارے زیر بحث ہوں گے انشاءاللہ۔ اور وقف و ابتدا، حمزہ کے احکام، حرکات اور ان کی کیفیات و ادا، حرکات اور ان کی کیفیات ادا یعنی کیسے حروف ادا کرتے ہیں، اور ان کی حرکات یعنی مخارج کے ساتھ حروف کی ادائیگی، اور ان پر جب زبر زیر پیش ہوتی ہے تو ان کو کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہ سارے ہمارے زیر بحث ہوں گے انشاءاللہ، اور اس بارے میں ہم آپ کو بریف کریں گے، بتائیں گے۔ تو میں جو تجوید کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا، تو تجوید کا معنی تو یہ ہے کہ خوبصورتی، یعنی کسی کام کو اچھے طریقے سے کرنا۔ اور جب ہم لغوی اعتبار سے تجوید کا معنی لیتے ہیں تو وہ یہ بنے گا کہ ہر حرف کو اس کے اپنے مخرج سے نکالنا اور اس کی تمام صفات کو ادا کرنا تجوید کہلاتا ہے۔ یعنی ہر حرف کے بارے میں آپ کو یہ جاننا ہے کہ ان کے مخارج کیا ہیں، اس کا مخرج کیا ہے، اور اس کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں، مثلا وہ موٹا ہے، وہ پتلا ہے، اس پہ قلقلہ ہوتا ہے، اس پہ غنہ ہوتا ہے، اور اس کی مختلف، وہ آپ جب پڑھیں گے صفات تو آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ ان کا لحاظ رکھنا پڑے گا ہمیں، یعنی مخارج کا اور صفات کا لحاظ رکھ کے ہم نے قرآن کریم کو سیکھنا ہے، پڑھنا ہے۔ اگر مخارج کا لحاظ نہ ہو تو پھر لحن ہوتی ہے، میرا مطلب ہے تجوید کی ضد لحن ہے، یعنی تجوید کے خلاف پڑھنا۔ اس سے مراد غلطی ہے۔ اگر مخارج کا اور صفات کا لحاظ نہ رکھا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، تا بن جاتا ہے، تا بن جاتا ہے، ہا میں تبدیل ہو جاتی ہے، یا ہا یا غا ذال بن جاتا ہے، یا زا۔ ان سارے حروف کے مخارج الگ الگ ہیں۔ مثلا قل کو بندہ کل پڑھ دیتا ہے، یا کل کو قل پڑھنا دیتا ہے، تو میننگز میں بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ علیم کو علیم اور علیم کو علیم اگر پڑھ دیا، اسی طرح مدیں وغیرہ جو ہیں جن کو لمبا کرنا ہے ان کو چھوٹا کر دیا، غیر مدہ بنا دیے، زبر زیر پیش، مشدد، مخفف کو مشدد بنا دیا۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ایک تو حسن جو قرآن کریم کو خوبصورتی ہے، تجوید ہے، وہ متاثر ہوتی ہے۔ نہ صرف وہ متاثر ہوتی ہے بلکہ بعض اوقات تو حسن تو درکنار، یہ عربی کلام ہی نہیں رہتا۔ پھر بہت سارے قرآن کریم پڑھنے والے ایسے ہیں کہ ان پر خود قرآن لعنت کرتا ہے۔ یہ حدیث اس کے مصداق پر عمل ہونا ہو جائے گا۔ اس لیے میں انتہائی شوق اور ذوق اور رغبت و محبت سے اس علم کو حاصل کرنے کی طرف میں بھی رغبت دلاتا ہوں، اور آپ بھی کوشش کریں۔ اور اس کا پڑھنا کیوں ضروری ہے، اس بارے میں رسالہ مقدمۃ الجزریہ کا ایک شعر کافی ہے کہ وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمُ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمُ۔ علم تجوید کے موافق قرآن کریم پڑھنا ضروری ہے۔ جو شخص قرآن کریم تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہے۔ یہ مقدمۃ الجزریہ میں سے۔ جس طرح قرآن کریم کے معنی سمجھنا اور اس کے احکام پر عمل کرنا عبادت اور فرض ہے، اسی طرح قرآن کریم کے الفاظ کا صحیح طور پر پڑھنا
اور اس کے حروف کو ادا کرنا بھی لازم اور ضروری اور فرض ہے۔ اور یہ علم تجوید ایسے ہی ہم تک نہیں پہنچا، بلکہ سند کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک پہنچا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو عربوں کے لہجے میں پڑھو، اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، یعنی قرآن کریم کو عربوں کے لہجوں اور ان کی آوازوں میں پڑھو۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ زینوا القرآن باصواتکم، زینت دو تم قرآن کریم کو اپنی آوازوں سے، یعنی خوبصورت بنا کے پڑھو۔ تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جن کے تحت ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرت علی سے ایک روایت تو میں نے پہلے آپ کے سامنے گوش گزار کی، ایک اور بھی بات عرض کر دیتا ہوں۔ حدیث ہے، حضرت علی سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح جلدی تم ردی کھجوریں بکھیرتے چلے جاتے ہو، یا اپنے بال کاٹتے ہو، اپنے بال کٹواتے ہو یا کاٹتے ہو جلدی اور سارے بال کٹ جاتے ہیں، ایسا نہ کرو قرآن کریم پڑھتے ہوئے، ایسا نہ کرو۔ جب کوئی نادر نقطہ آئے تو ٹھہر جاؤ، یعنی رکنے کے مقام پر رکا کرو، اپنے دل کو اس کی اثر انگیزی سے متحرک کرو۔ تمہیں اس سورت کو، یعنی جو سورت تم تلاوت کر رہے ہو، جلدی ختم کرنے کی فکر نہ ہو۔ تو ہم بھی یہ کوشش کریں گے کہ ہم جلدی قرآن کریم کو ختم نہ کریں، بلکہ صحیح سمجھ کر، پڑھ کر، اس کے الفاظ پر غور کر کے، اس کی صفات کو ادا کرتے ہوئے تجوید کے ساتھ ہم قرآن کریم پڑھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اور سب کے لیے مفید ہو، انشاءاللہ دعا ہے۔ اور اپنی بات جو ہے وہ اس شعر پر ختم کرتا ہوں کہ کہاں میں اور کہاں یہ نگہتے گل، کہاں میں اور کہاں یہ نگہتے گل، نسیم صبح تیری مہربانی۔ بس اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے ہمارے اوپر، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے ہمارے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ انعام دیا ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ اس کام میں ہمیں لگائے رکھے اور اس انعام سے ہمیں ہمارے گلشن کو بہار دے اور ہمیں نیکیوں کی توفیق دے، اور ہماری یہ کاوشیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا بولنا سننا سنانا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ سے استدعا ہے کہ اس علم کی اشاعت ترویج کے لیے زیادہ کوشش فرمائیں، اس کی تاکہ یہ جو ہم سے اللہ تعالیٰ خدمت لے رہا ہے، اس کے نتائج سامنے آنے کے لیے کچھ تو سامان مہیا ہو جائے۔ تو انشاءاللہ آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ نورانی قاعدہ جو ہے وہ بڑا سہل ہے، بہت آسان ہے اس کو پڑھنا سمجھنا، اس کو پکڑنا اٹھانا، تو ہم اس سے فالو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ابتدا جو ہیں وہ تعوذ و تسمیہ اور ایک دعا سے کریں گے، اور اس کے بعد ہم حروف اور اس کے مخارج جو ابتدائی بہت ضروری ہیں پہلے صفحے پر وہ ہم پڑھیں گے، پھر مرکبات، حروف، حرکات، زبر زیر پیش یعنی، اور اس کے بعد تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اور اس کے تنوین کے قواعد، حرکات کے بعد تنوین کے قواعد، اظہار، ادغام، اخفاء، قلقلہ، غنّے، مدیں۔ آگے ہم ایسے یہ چیزیں ایڈ کرتے جائیں گے، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا تھا کہ ہم نے کیا کیا چیزیں پڑھنی ہیں، پھر وقف و ابتدا، پھر اسی طرح حمزہ کے احکام، حرکات اور ان کی کیفیت ادا، یہ ہمارے سامنے ہوگا۔ اور انشاءاللہ ہم یہ قاعدہ کوشش کریں گے کہ ایز ارلی ایز پاسبل ہم اس کو اختتام تک لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائے، اور آپ یہ ضرور میرا درس سنیں، اس میں جو حدیثیں بیان کی ہیں وہ انتہائی اختصار کے ساتھ ہے۔ میں سچی بات ہے، میں کوئی عالم نہیں ہوں کہ آپ کو اتنا لمبا چوڑا درس دے دوں، یہ اس لیے ہے کہ آپ بار بار سنیں گے تو آپ کی اس تجوید کی اہمیت اور ضرورت ہمارے سامنے آئے گی۔
کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہمیں حکم دیا اس کے پڑھنے کا، اس کو اسی طرح جیسے کہ یہ نازل کیا گیا، میں نے شروع میں پڑھا تھا ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو اسی طرح پڑھا جائے جس طرح کہ یہ نازل کیا گیا ہے۔ تو ہمیں چونکہ حکم اسی طرح دیا گیا ہے، ہم اس کو کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ کما حقہ اس کو اسی طرح پڑھیں، اس کی ادائیگی اسی طرح ہو، تاکہ ہمیں نمازوں میں، پڑھنے میں اور پڑھانے میں، سننے میں، سنانے میں ہمارے دلوں کو اطمینان نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے اور سب کو توفیق دے اور سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔